علاقے میں جاؤ جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے، جس علاقے میں جا کے دو دریا مل جاتے ہیں وہاں جا کر ہمارے اس بندے کو تلاش کرو۔ تو وہاں پہنچے ہیں، کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ان دونوں نے، حضرت موسیٰ اور ان کے نوجوان بھانجے حضرت یوشع بن نون، وہ دونوں جب وہاں پہنچے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا۔ اب وہ یہ آپ سن چکے ہیں کل کہ جیسے بخاری شریف میں بھی ذکر ہے کہ وہ بندہ کون تھا، بخاری نے کہا کہ وہ حضرت خضر ہیں، دیگر بھی روایات موجود ہیں۔ وہ چادر لے کر وہاں لیٹے ہوئے تھے، گئے، سلام ہوا، اور غرض جو ہے وہ اپنی بیان کی کہ ہم اس مقصد کے لیے آپ سے اکتساب فیض کے لیے آئے۔ تو وہ حضرت خضر یہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے، کئی امور تمہیں ایسے نظر آئیں گے ان کی حقیقت سے تم آگاہ نہیں ہوگے اور تم برداشت نہیں کرو گے، تم کوئی نہ کوئی اعتراض کرو گے۔ اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، تو صبر تم نے کرنا نہیں۔ اور یہ پہلا تقاضا ہوتا ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب فیض کسی سے حاصل کرنا ہو تو اس کے اوپر اعتراضات نہیں جڑے جاتے، تو ادب اور احترام جو ہے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، ایک ہے سوال کرنا اور ایک ہے اعتراض کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم مسئلہ نہ ہو تو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے سوال کرنا یہ تو عین مطلوب ہے، یہ تو سوال پوچھنے چاہیے جو مسائل معلوم نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ سوال جو ہے اسے برنگے اعتراض جڑ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ادب کے منافی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہم صبر کریں گے، ارادہ یہی تھا۔ وہ علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، کہ کسی سے فیض حاصل کرنا ہو تو اس کی کوئی بات اگر سر دست تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو فوری طور پر رد عمل کے طور پر اعتراض نہ جڑ دو، بلکہ انتظار کرو۔ عین ممکن ہے کہ ابھی تمہاری ابتدا ہے، آغاز ہے، تو تھوڑا سفر اور کرو گے، تھوڑا صحبت اور اختیار کرو گے تو جو بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ از خود سمجھ میں آ جائے، یا بتانے والا جو ہے وہ راہبر، وہ مرشد، وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشان نہ کہہ اہل نظر کے حضور، تو وہاں انتظار کرنا چاہیے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو سفر اکٹھا شروع ہو گیا۔ سفر جب شروع ہوا تو وہ دریا کا ایک جگہ سے دریا عبور کر کے دوسری طرف جانا تھا۔ ان کے پاس ذریعہ کوئی نہیں تھا، کشتیاں وہاں کھڑی ہوئی تھیں، پیسے ان کے پاس نہیں تھے کرایہ ادا کرنے کے لیے۔ تو ایک کشتی والا جو ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ 3 افراد ہیں، شکل و صورت سے شرفاء ہیں، اور وہ بے چارگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے پار جانا ہے، پیسے کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں بغیر معاوضے کے پار لے جاتا ہوں۔ جب پار لے گئے، پار کنارے کے پہنچ گئے، تو حضرت خضر نے وہاں جا کر اس کی کشتی جو تھی، وہ ملا، بوڑھا ملا تھا، اس کی کشتی کا پیندہ جو ہے وہ مار کے ضرب ایک لگا کے تو وہ کشتی توڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی جلالی طبیعت کے، جلالی مزاج کے اللہ کی مخلوق تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یعنی اس شریف آدمی نے
ہمیں کو کرایہ لیے بغیر ہمیں پار پہنچا دیا ہے، تو تم نے اس کی کشتی توڑ ڈالی ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کرو گے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ یہ تو بھئی غلطی، کہنے لگا حضور معاف کر دیں، آئندہ آگے چلتے۔ آگے ایک جگہ پر گئے، یہ اب میں اس وقت 15ویں پارے کا اخیر اور 16ویں پارے کا آغاز یہ مقام بیان کر رہا ہوں، خلاصہ مختصر سا، وہ آپ گھروں کے اندر خود مطالعہ کریں، کوئی تفسیر قرآن کریم کی، کوئی ترجمے والا قرآن کریم رکھیں گھروں میں اور پڑھیں۔ تو آگے جب گئے تو کچھ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے تھے، اور وہ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، تو ان میں سے ایک بچے کو حضرت خضر نے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ اب وہ موسیٰ جو کشتی کسی کی توڑنے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایک معصوم بچے کا قتل کیسے ہضم کر لیتے؟ تو وہ پھر بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، تو یہ ایک بچے کو آپ نے پکڑ کے قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر نے پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ کالا، یہ 16واں پارہ اب شروع ہو رہا ہے، کالا الم اقل لک، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ گویا کہ تو کوئی اچھا شاگرد نہیں ثابت ہو رہا کہ تلقین کرنے کے باوجود، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی اسی لیے تھا، ایک خاص پروسیس میں سے گزارنا، تربیت کرنا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسے کہ تو اب حضرت موسیٰ کو پھر احساس ہوا، یعنی بنیادی طور پر وہ کوئی نافرمان نہیں تھے، لیکن وہ مزاج کی طبیعت کی بات تھی، تو اس کو برداشت نہیں کر سکے، ہضم نہیں کر سکے اس بات کو۔ تو اب حضرت موسیٰ یہ عرض کرتے ہیں، کالا ان سالتوں کا ان شین بادہا فلا تصاحبنی، کہ حضور معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، اب میں اگر کوئی اعتراض کروں تو آپ اپنی صحبت سے مجھے فارغ کر دیجیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہوا، آپ نے جو فرمایا، اب میں غلطی نہیں کروں گا۔ اس سے آگے چلے، آگے جب چلے، اب سفر جاری ہے، آگے ایک بستی آئی، تو شام کا وقت ہونے والا تھا قریب، تو بستی والوں کا معمول یہ تھا کہ ان کی بستی کے ارد گرد بڑی چار دیواری بنی ہوئی ہے اور بڑے دروازہ بنا ہوا ہے، تو جو ہی شام ہوتی ہے وہ مین گیٹ جو ہے وہ اپنا بستی کا بند کر لیتے تھے، اپنی سیکورٹی کے نقطہ نظر سے یا جو بھی ان کا نظام تھا۔ تو انہوں نے، مسافروں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھی ہم مسافر ہیں، پردیسی ہیں، ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دو۔ تو انہوں نے کہا بھاج جاؤ، یعنی ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے کہ مغرب کے بعد کسی کو گھسنے دے۔ اب وہ سردی کا موسم، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، ادھر سے سردی کا موسم، وہ باہر رات جو ہے وہاں ہی گزارنا پڑی، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ دروازہ نہیں کھلا تو دن کا وقت جب ہوا، دروازہ کھلا، بستی میں داخل ہوئے، رات جیسے تیسے گزری تھی وہ گزر گئی۔ اب جہاں اندر گئے تو وہاں سے گزر رہے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ پر ایک دیوار جو ہے وہ ایسے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دیوار یہ گری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لگایا اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، قائم کر دیا، اور آگے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی وہ جس نے پہلے وہ کشتی ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، اسے پار پہنچایا تھا، اس کی کشتی توڑ ڈالی، راستے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور یہ جنہوں نے ہمیں نہ کھانا دیا ہے، نہ اندر بستی کے اندر گھسنے نہیں دیا، تو ان کی آپ گرتی ہوئی دیواروں کو قائم کر رہے ہیں۔ چلو اگر گرتی ہوئی دیوار کو قائم کر دیتے تو ان سے کچھ مزدوری وغیرہ ہی لے لیتے، کوئی پیسے لے لیتے چار، تو کام آ جاتے۔ تو
تو اب حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اب تیسرا مرحلہ آ گیا نا، کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب تیرا راستہ الگ اور ہمارا راستہ الگ، تیرے یعنی جو کچھ تیری گویا کہ جو ٹیوننگ ہونی تھی نا اس کا سامان جو ہے، تو یہ میں تمہیں اب تمہارا ھذا فراق بینی و بینک اور پرفیکٹ سیپریشن ہو گئی، تو ادھر کو جا ہم ادھر کو جائیں گے۔ البتہ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، البتہ تمہیں روانہ کرنے سے پہلے وہ تینوں واقعات جو ہیں ان کی میں توجیہ بتا دیتا ہوں تاکہ تمہارے ذہن کے اندر وسوسے کے کانٹے چبھے نہ رہیں۔ میں بتاتا ہوں تمہیں اب کہ وہ کیا کیا وجوہات تھیں، پھر وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ حضرت خضر نے وہ تینوں واقعات جو تھے ان کی توجیہ کیا بیان کی۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی تھی، وہ جو ملا تم نے دیکھا، اس کے دراصل مالک جو ہیں دو وہ بچے تھے، مسکین اور محتاج اور معذور، ان بچوں کے مالک وہ تھے، ان بچوں کے اندر 5 جو ہیں 5 بچے اپاہج تھے، معذور تھے، ان کی ملکیت تھی وہ کشتی، اور وہ بچے جو ہیں وہ 10 بچے تھے، 5 ان میں تندرست ہیں اور 5 معذور ہیں، مالک وہ تھے اس کشتی کے، اور ادھر ایک ظالم بادشاہ آتا تھا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، ایک ڈاکو بادشاہ آتا تھا تو وہ لوگوں کی کشتیاں پکڑ کے ضبط کر کے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے وہ کشتی جو ہے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ اس کو ناقص سمجھ کے چھوڑ جائے گا، تو وہ جو معذور بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کی وہ ملکیت ہے، وہی ان کی آمدنی کا سہارا تھا، وہیں سے ان کا وہ رزق روزی کا سلسلہ جو ہے وہ کشتی کے کرائے سے چلتا تھا۔ تو وہ مسکینوں کی کشتی کو بچانے کے لیے اس ظالم سے، اس ڈاکو سے، قزاق سے میں نے اس کے اندر عیب پیدا کیا تاکہ وہ عیب جو ہے وہ تو بعد میں بھی مرمت ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ساری کشتی چھین کر لے گیا تو وہ مسکینوں کا ذریعہ روزگار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ کشتی کے اندر میں نے سوراخ کیا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مومن تھے، مسلمان تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے یہ جب جوان ہوگا تو اس نے کفر کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے اس بات کا امکان تھا کہ اس کے مومن ماں باپ جو ہیں وہ بھی کفر کے راستے پر آ جائیں۔ اب یہاں بڑا ایک نازک مقام ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، زیادہ تفصیلات میں تو نہیں جا سکتا، تو لیکن آپ غور کریں گے قرآن کریم کے کلمات پر تو وہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حضرت خضر نے اس بچے کی تقدیر پڑھی کہ یہ مستقبل کے اندر کیا ہوگا، اس بچے کی تقدیر کو پڑھا، اور وہ مستقبل کے اندر کافر تھا۔ نہ صرف کہ اس بچے کی تقدیر کو پڑھا بلکہ اس کے جو والدین مومن تھے ان کے مستقبل کی تقدیر کو پڑھا، اور وہ تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس بچے کی کفر کی زندگی کی وجہ سے اس کے مومن ماں باپ جو ہیں وہ بھی کفر کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ اب نہ صرف کہ تقدیر کو پڑھا بلکہ ان کی جو بری تقدیر نمودار ہونے والی تھی، جو بری بننی تھی، اس تقدیر کو حضرت خضر نے اللہ کے اذن سے بدل دیا۔ کیا کیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا۔ بچے کے قتل ہونے کی وجہ سے نہ اس کی وہ جوانی آئی اب،
نہ اس کے اندر وہ کفر آئے گا، اور اس بچے کے کفر کی وجہ سے جو ماں باپ مومن تھے انہوں نے جو کافر ہو جانا تھا ان کو بھی بچا لیا۔ یہ مقام سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے پھر وہ کل والا مقام جو ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ تو کل بھی میں نے تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بندے سارے ہوتے بندے ہی ہیں، لیکن وہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعامات کے اعتبار سے سارے یکساں نہیں ہوتے۔ اس کو اتنا قرآن کریم بھی بیان کرتا ہے، اور پھر آگے امت کا جو اجماعی عقیدہ ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مقام کو یہاں کوٹ کرنا بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ وہ بیٹا آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آگے تشریف لائیں۔ تسبیح جو ہے یہ وظائف ہوتے ہیں، یہ مستحب درجے کی چیز ہے۔ جب خطبہ ہو رہا ہو، مسائل بیان ہو رہے ہوں تو کوئی تسبیح نہیں ہوتی، ٹھیک؟ اس وقت مسائل سن، کیونکہ مسائل کے اندر بعض فرض ہوتے ہیں، بعض واجب ہوتے ہیں، بعض مؤکد، تو وہ ان کو سننا وہ ضروری ہے۔ تسبیح جو ہے وہ جب آپ یہاں سے محفل سے فارغ ہو جائیں گے، آپ کے ذریعے سے اب باقی احباب کو بھی مسئلہ معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو حدیث قدسی کا ذکر کر رہا تھا۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے یہ بھی ذہن نشین کر لیں، جن دوستوں کو معلوم نہیں ان کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام قرآن کے علاوہ بھی ہے، ہوگا اللہ کا کلام لیکن وہ قرآن بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے کہتے ہیں وحی مطلوب، وہ وحی، وہ اللہ کا کلام جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کا کلام جو آئے گا اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، ہوگا اللہ کا کلام لیکن قرآن میں نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن آپ نماز میں پڑھیں گے، حدیث قدسی اللہ کا کلام ہوگا لیکن اس کو قرآن نماز کے اندر اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کی تلاوت نہیں ہوگی۔ یہ بھی اب ذکر چھڑا ہے تو یہ ذرا ذہن میں لائیں کہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور حضور گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اچانک حضور خاموشی اختیار فرما لیتے ہیں۔ خاموشی کا کچھ وقفہ گزرتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ حضور کلام شروع کرتے ہیں، اور دوبارہ جب کلام شروع کرتے ہیں تو فرما دیتے ہیں کہ اب میں جو کچھ کہنے لگا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس دوران مثال کے طور پر وہی آئی ہے، اب صحابہ کرام کو کوئی نہیں پتا، وہی محفل ہے، وہی کلام کرنے والی ہستی ہے، وہی سامعین ہیں، نہ مقام بدلا، نہ متکلم بدلا، نہ سامعین بدلے، نہ منظر بدلا، اور ایک ہی مقام کے اوپر کلام فرمانے والی ہستی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک؟ تو جو اللہ کا کلام ہوگا پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں کہ وہ قرآن کے اندر ہے تو حضور فرما دیں گے کہ فلاں آیت کے یہ جو آئی ہے، یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو فلاں صورت میں فلاں مقام پہ رکھنا ہے، اور اگر نہیں تو وہ حدیث قدسی ہے۔ اور یارو کیا دیکھو، حضور کا مقام بھی دیکھیں، پھر ذہن میں لائیں
وہی متکلم کلام کرنے والی ہستی، وہی محفل، وہی سامعین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، ایک ہی زبان ہل رہی ہے، وہی ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، ایک منہ سے آواز نکل رہی ہے، اور اسی منہ سے کبھی خدا بول رہا ہے اور کبھی مصطفیٰ بول رہا۔ کیا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور صحابہ کرام بھی وہ سچے اور سچے مسلمان ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کبھی نہیں۔ صحابہ کرام سچے اور سچے مسلمان وہ کیا ہوتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، آقا نے جو کچھ فرما دیا بس وہ حق ہے، اس کو ماننا ہے۔ تو حدیث قدسی وہ اللہ کا کلام ہے جو قرآن میں نہیں آیا۔ ان احادیث قدسیہ میں سے ایک حدیث ہے، رب فرماتا ہے کہ میرے بعض بندے قرب نوافل حاصل کرتے ہیں، نفلی عبادات وہ اتنی کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے حضور کی زبان اقدس سے کہ میں ان بندوں کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں کے ساتھ وہ سنتے ہیں، حتیٰ کہ میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جن قدموں کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو اعضاء سے پاک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ اللہ کے ہاتھ ہیں، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کے قدم ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہاتھ پاؤں والا نہیں بن جاتا، یا وہ بندے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس بندے کی نگاہوں کے اندر، اس کی سماعت کے اندر ایسی قوتیں پیدا کر دیتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ اس کی پھر تشریح میں مولانا رومی کی بات کرنے لگا تھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانت زیرا، کہ وہ اللہ کے دوست جو ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسی طاقتیں عطا فرما دیتا ہے کہ تیر کمان سے نکلا ہوا، اگر وہ نکلے ہوئے تیر کو، چلے ہوئے تیر کو راستے سے واپس وہ لانا چاہیں تو وہ واپس وہ لا لیتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے کرم سے، بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ پیچھے آپ سن چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابرہ الاکمہ، وہ پیدائشی اندھے جو آتے تھے ان کو ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نمودار ہو جاتی تھی۔ کوڑے آتے تھے تو کوڑ، کینسر، وہ سارا جسم جو ہے ان کا خراب، اور اس کے اندر کئی طرح کی خرابیاں جو ہیں وہ نفرت انگیز ایسی پیدا ہو جاتی تھی کہ دوسرے دیکھنے والے جو ہیں وہ گن کھاتے، ہاتھ لگاتے تھے، مسا درست کر دیتے تھے۔ اوحی الموتا، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیسے؟ بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانت زہرا، کہ وہ نکلے ہوئے تیر جو ہے کمان سے ان کو واپس، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ ایسے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے آواز نکل رہی ہے، بات نکل رہی ہے، لیکن وہ بات جو ہے وہ اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے۔ یہاں حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین جو ہیں وہ مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز کر دے گا۔ تو وہ یہاں ایک اور بڑی، بہت ساری تفصیلات ہیں، میں اسی مقام پر
اس سے پہلے جو انہوں نے سفینے کی وہ کشتی کی بات بیان کی ہے، وہاں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 79 کے الفاظ میں پھر سورہ کاف کی اس کو دوہرا رہا ہوں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی ہے وہ غریبوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے اور اس سے وہ روزی حاصل کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ چاہا کہ میں اس کے اندر عیب پیدا کر دوں۔ یہاں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر، میں نے یہ چاہا۔ حضرت خضر صرف اپنے لیے، میں نے یہ چاہا کہ اس کے اندر عیب پیدا کر دوں۔ اور اب اس بچے کے بارے میں جب کہہ رہے ہیں تو واحد متکلم کا صیغہ استعمال نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ وہ آگے اس کے ماں باپ جو ہیں وہ جا کر وہ کفر کا ذریعہ بن جائے گا، بلکہ وہاں اب یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ فخشینا، ہم نے خدشہ محسوس کیا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ یہ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے کفر کا ذریعہ اور سرکشی کا ذریعہ۔ ہم نے، یہ ہم کہاں سے آ گئے؟ قرآن کریم کا یہ مقام یہ بتاتا ہے کہ یہاں حضرت خضر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں، اس لیے ان کا کرنا اکیلے ان کا کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی منشا اور مشیت اس کے اندر شامل۔ فعل بندہ کر رہا ہے، یعنی بچے کو قتل بندہ کر رہا ہے، لیکن